یہ مقصد ثابت ہے آیت نمبر 4 سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں کسی اور کی نہیں، اور خاص تجھ سے مدد مانگتے ہیں کسی اور سے نہیں۔ سورت 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ 3 آیات، اور اس میں صرف یہ اللہ کے 5 اسماء کا ذکر ہے، یہ اسماء خمسہ اور اسماء الہی، 5 نام اللہ کے، اور صرف توحید کا تذکرہ ہے۔ دوسری آیت میں بندوں اور خالق دونوں کا ذکر ہے، عابد اور معبود دونوں کا ذکر ہے، اور باقی ماندہ 3 آیات میں اہدنا الصراط المستقیم میں صرف بندوں کا تذکرہ ہے، ان کا سوال، اور انہیں 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ ترجمے میں ہم نے سب سے پہلے تعوذ کے حوالے سے پڑھا، اور تعوذ قرآن مجید کا یہ حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ کی مدد سے شیطان مردود سے پناہ مانگو، کیونکہ اس نے اس سیدھی راہ میں اور اس سیدھے راستے میں بیٹھنے کی ٹھانی تھی، اور اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس آدم کی اولاد کے سیدھے راستے میں بیٹھوں گا۔ پھر ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی پڑھا، جسے تسمیہ کہتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ہر اہم کام جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہم نے یہ قرآن مجید جیسا ایک اہم کام اور عظیم کام یہ شروع کیا ہے، کہیں یہ کام ہم سے درمیان میں ہی نہ رہ جائے۔ پھر ہم نے الحمدللہ اس کے بارے میں معنی کی اصلاح کی کہ عام طور پہ تو ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ تمام تعریفیں خاص اللہ کے لیے ہیں، تمام صفات خاص اللہ کے لیے ہیں، جبکہ ہم نے امام راضی کے حوالے سے بھی وضاحت کی کہ صفات جو ہیں وہ 3 قسم کی ہیں۔ بعض وہ ہیں جو اللہ کے لیے کہنا واجب ہیں، بعض وہ ہیں جو اللہ کے لیے کہنا جائز ہیں، اور بعض وہ ہیں جو اللہ کے لیے کہنا محال اور ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ وہ صفات مراد ہیں جو اللہ کے لیے کہنا واجب ہیں، اور وہ صفات مراد ہیں جو اللہ کے لیے کہنا جائز ہیں۔ اسی لیے وہ صفات ہم نے درمیان میں سے نکال دی جو بندوں کی صفات ہیں، اور اسے اللہ کے لیے کہنا محال اور ناممکن ہے۔ جی امام راضی فرماتے ہیں کہ ان صفات اللہ علی ثلاثت انواع، صفات جو ہیں یہ 3 قسم پہ ہیں۔ ما یجب، وہ جو واجب ہیں اللہ کے لیے، وہ یجوز، اور اسے اللہ کے لیے کہنا جائز ہے دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پہ وہ یستحیل، اور اللہ کے لیے کہنا وہ محال ہے اور ناممکن ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد ہماری وہ صفات تھی جو اللہ کے لیے لائق ہیں، یعنی کہنا واجب ہیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ جو اللہ کے لیے کہنا جائز ہیں، جیسے یہاں پہ بھی ان 5 صفات میں رحیم کی صفت جو ہے وہ ذکر کی گئی ہے، جس سے مراد رحیم کا اطلاق بندوں پہ بھی ہوتا ہے اور اللہ پہ بھی ہوتا ہے، جیسے اس کا اطلاق ہم کریں گے۔ تو الحمدللہ میں ہم نے ایک معنی کی اصلاح کی کہ حمد سے مراد وہ صفات اور وہ تعریفیں ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں اور الوہیت کی صفات ہیں۔ جو بندوں کی صفات اور تعریفیں ہیں وہ یہاں پہ مراد نہیں ہیں، اسی لیے الف لام جنس اور استغراق کی بجائے کہ اگر اسے عہد کے لیے لے لیا جائے، عہد کے لیے یعنی اس سے مراد خاص صفات ہیں، خاص صفات ہیں جو اللہ کے مناسب ہیں۔ تمام صفات وہ مراد نہیں ہے جس میں بندوں کی صفات بھی آتی ہیں، ٹھیک ہے، بلکہ تمام صفات سے مراد وہ صفات ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، وہ مراد ہے۔ مقامات حمد ہم نے ذکر کیے 5، اور لفظ اللہ میں ہم نے ایک بحث کی
کہ آیا یہ عربی نام ہے یا یہ عجمی ہے، تو اس پہ جمہور علماء کا قول ہے یہ عربی نام ہے۔ پھر اس میں بھی کہ آیا یہ مشتق ہے یا غیر مشتق ہے، تو بہت سارے علماء اس کے غیر مشتق ہونے کے قائل ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے لفظ سے نہیں لیا گیا بلکہ یہ اسی طرح ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں یہ مشتق ہے، تو مشتق ہے کس سے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ الہ سے مشتق ہے، اور پھر الہ کے مختلف میننگ اور معانی ہیں۔ یہ کل کے سبق میں ہم نے رب العالمین کے حوالے سے پڑھا، اور رب میں ہم نے 4 باتیں، وہ کل کے درس کے اگر خلاصہ ہم ذکر کرنا چاہیں، رب جو ہے اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو ایک چیز کو درجہ بدرجہ اس کی تربیت کرے، اس کی نشو و نما کرے، یہاں تک کہ اسے حد کمال تک پہنچائے۔ جیسے راغب اور بیضاوی کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ انشاء الشیء حالا فحالا الى حد الکمال الى حد التمام، یا تبلیغ الشیء الى کمالہ شیئا فشیئا۔ تو ایک تو یہ معنی تھا رب میں، دوسرا معنی وہ یہ بھی پڑا ہوا تھا کہ وہ رب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے اختیار میں حلال اور حرام ہے، یہ رب کا کام ہے۔ اور اگر حلال و حرام کا اختیار کسی غیر کو دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غیر کے بارے میں بھی رب کا عقیدہ جو ہے وہ اختیار کر کہ فلاں بھی رب ہے، حالانکہ رب جو ہے وہ صرف اللہ ہے، حلال اور حرام کا اختیار وہ صرف اللہ ہے۔ ہاں رب کی اضافت جو ہے وہ اگر کی جائے تو اس کا اطلاق انسانوں پہ بھی ہوتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ گفتگو حلال اور حرام کے اعتبار سے کر رہے ہیں کہ حلال اور حرام کے اعتبار سے صرف یہ ایک ہی ذات کا کام ہے جو حقیقی رب ہے۔ اسی طرح رب میں حیات اور موت کے معنی بھی پڑے ہوئے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کی وہ دلیل ہے ربی الذی یحیی و یمیت، رب میرا وہ ذات ہے کہ جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اور چوتھی بات جو ہم نے رب میں کی کہ جس طرح وہ بدنوں کا رب ہے اور بدنوں کی تربیت کرتا ہے، تو اسی طرح وہ روح کی بھی تربیت کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ قرآن مجید میں جگہ جگہ دیکھ لیں تو جہاں کہیں پہ وحی کا ذکر آتا ہے، وحی قرآن کا ذکر آتا ہے، تو زیادہ طور پہ اللہ کی جو صفت استعمال ہوتی ہے وہ رب ہے۔ تو اب وحی کے ذکر کے ساتھ رب کی یہ صفت کیوں لائی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ روحوں کی تربیت بھی کرتا ہے، اور ان کی تربیت کے لیے اللہ پیغمبر بیچتا ہے اور ان کے ساتھ کتابیں بیچتا ہے۔ جی الحمدللہ، یہ دعویٰ تھا پہلی دلیل رب العالمین۔ آج دوسری دلیل ہم ذکر کر رہے ہیں الرحمن الرحیم، کہ الرحمن عام مہربان اور الرحیم خاص مہربان۔ تمام تعریفیں الوہیت کی خاص اللہ کے لیے ہیں۔ کون سا اللہ؟ وہ اللہ جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا، تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ کون سا اللہ؟ الرحمن جو عام مہربان ہے، اور الرحیم خاص مہربان ہے۔ یہ عام اور خاص یہ الفاظ کہاں سے آئے؟ دراصل اس میں ہم نے عربی لغت کی رعایت کی ہے۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ مبالغے یعنی اس میں عام لفظ سے تھوڑا سا مبالغہ وہ زیادہ ہے۔ رحمان جو ہے یہ بروزن فعلان ہے، اور رحیم جو ہے یہ بروزن فعیل ہے۔ آپ لوگوں نے صرف اور نحوہ میں پڑھا ہوگا کہ وزن کے لیے ہم عموماً فا عین لام اس سے وزن بناتے ہیں، تو رحمان بروزن فعلان، فعلان رحمان، اور رحیم بروزن فعیل ہے۔ علم صرف کے ماہرین دونوں اوزان میں فرق کرتے ہیں۔ فعلان میں کثرت اور عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی فعلان کی خصوصیت کیا ہے؟ فعلان کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں تو ان الفاظ میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ ایک تو ان میں عموم پایا جاتا ہے، عام کا معنی پایا جاتا ہے، جنرل، اور ایک اس میں کثرت ہوتی ہے، یعنی
اس کی ایک خاص سرکل نہیں ہوتی بلکہ وہ کثیر تعداد میں ہوتا ہے، اس میں زیادتی ہوتی ہے۔ تو فعلان میں کثرت اور عموم پایا جاتا ہے، جبکہ فعیل کے وزن میں خصوصیت اور غلبے کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو رحمان میں اسی لیے ہم نے عربی لغت کا لحاظ کیا ہے کہ رحمان چونکہ بروزن فعلان ہے تو اسی لیے دونوں رحم سے مشتق ہیں، یعنی دونوں کا اطلاق مہربان لیکن فرق کیا ہے؟ رحمان چونکہ بروزن فعلان ہے تو اسی لیے عام مہربان، اور الرحیم چونکہ بروزن فعیل ہے اور فعیل کے وزن پہ جو الفاظ آتے ہیں تو ان میں خصوصیت کا معنی پایا جاتا ہے، غلبے کا معنی پایا جاتا ہے، اس میں کثرت نہیں ہوتی بلکہ وہ اس میں غلبہ ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں زید عالم، زید عالم ہے، زید کے پاس علم ہے، یعنی وہ جانتا ہے، لیکن جب آپ کہیں گے زید علیم، عالم کی بجائے علیم کہیں گے، فاعل کے وزن کی بجائے فعیل کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ علم میں زیادہ ماہر ہے۔ اب اس میں غلبہ معنی میں آیا، اور اسی طرح ایک خصوصیت کا معنی عالم کی بجائے اس میں یہ پایا گیا۔ تو رحمان بہت رحمتوں والا، جس کی رحمت ہر کسی کو پہنچی ہوئی ہے، دوست کو بھی پہنچی ہے، دشمن کو بھی پہنچی ہے۔ رحمان وہ ذات ہے کہ جس کی مہربانی دوست دشمن ہر کسی کو پہنچی ہے، دوست کو بھی رزق دیتا ہے، دشمن کو بھی رزق دیتا ہے۔ کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں میری ذات سے انکار کرتا ہے، یہ فلاں میرے دین سے انکار کرتا ہے، میرے حکم کی حکم عدولی کرتا ہے اور مجھے برا بلا کہتا ہے، اسے میں رزق نہیں دیتا، نہیں، بلکہ وہ رحمان ہے۔ دشمن کو بھی رزق دیتا ہے، بلکہ دشمن کو دوست سے زیادہ دیتا ہے، دوست کو بھی صحت دیتا ہے، دشمن کو بھی صحت دیتا ہے، دوست کو بھی مال دیتا ہے، دنیا دیتا ہے، دشمن کو بھی، بلکہ دشمن کو دوست سے زیادہ دیتا ہے، کہ جو اس کا ماننے والا ہے دوست، اس کی بجائے دشمن کو جو نہ ماننے والا ہے اسے زیادہ دیتا ہے۔ تو یہ رحمان ہے۔ کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں پہ لفظ رحمت آئے، جیسے سورہ اعراف ذرا دیکھ لیں، سورہ اعراف آیت نمبر 156، 156، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ، تو اللہ نے فرمایا عذابی، میرا عذاب، آیت کے درمیان سے میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب پہنچاتا ہوں میں اپنے اس عذاب کو، من اسے، اشاء جس کو میں چاہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، ورحمتی اور میری رحمت پہنچی ہے ہر ایک چیز کو۔ اب رحمت جو ہے وہ ہر ایک چیز کو پہنچی ہے، دوست کو بھی پہنچی ہے، یعنی جو عام مہربانی ہے وہ اللہ کی ہر کسی کو پہنچی ہے۔ ہاں، خاص مہربانی کن کے ساتھ ہے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اب رحمت اس میں رحمان کی جانب اشارہ ہے یا رحیم کی جانب؟ تو آگے یہ وسعت کل شیء، یہ اس پر دلالت کرتے ہیں کہ رحمت سے مراد عام مہربانی ہے، اور میری رحمت جو ہے وہ پہنچی ہے ہر ایک چیز کو۔ تو ہر ایک چیز کو جو رحمت پہنچتی ہے تو وہ اس میں رحمانیت ہوتی ہے، وہ عام مہربانی ہوتی ہے۔ اور خاص مہربانی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور جلد ہے کہ میں لکھوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے، یتقون جو اس سے جو ڈرتے ہیں اللہ سے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو عام مہربانی اللہ کی ہر چیز کو پہنچی ہے، اور خاص مہربانی اللہ ان لوگوں پر کرتے ہیں جو یتقون ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ہے۔ حدیث میں آتا ہے سبقت رحمتی غضبی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ میری
رحمت جو ہے وہ میرے غضب سے آگے ہے. سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے وہ آگے ہے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت یہ اللہ کے غضب پہ یہ غالب ہے. تو رحمان عام مہربان اور رحیم خاص مہربان، یہ اللہ کی عام مہربانی. اسی لیے قرآن مجید میں مقام کے مناسب جہاں کہیں پہ عام مہربانی کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ اللہ اپنی صفت رحمان لاتے ہیں. جیسے مثلا سورہ اعراف میں اگر آپ دیکھ لیں آیت نمبر 54 میں 54 میں جہاں کہیں پہ عرش کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ قرآن مجید اللہ کی صفت رحمان ذکر کرتے ہیں، کیونکہ عرش یہ وہ چیز ہے اور یہ وہ مخلوق ہے اللہ کی جو پورے کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. کیونکہ عرش نے پورے کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اللہ عرش پر مستوی اور برابر ہے جیسے اس کی شان کے ساتھ لائق ہے. تو جس چیز میں عموم کا معنی پایا جاتا تھا، کیونکہ عرش یہ پورے کائنات سے اس نے احاطہ کیا ہوا ہے اور پورا کائنات اسی کے اندر گھیرا ہوا ہے، تو چونکہ اس میں عموم تھا تو اللہ کی صفت رحمانیت وہاں پہ قرآن ذکر کرتا ہے الرحمن علی العرش استوى، کیونکہ مقام کی مناسبت سے اللہ لفظ رحمان ذکر کرتے ہیں. اسی طرح سورہ رحمان میں اگر آپ دیکھ لیں جہاں پہ کہ اللہ نے عام انسانیت کے پیدائش کا ذکر کیا ہے اور عام انسانیت کو قرآن مجید سکھانے کا ذکر، یعنی جہاں پہ عام انسانوں کی پیدائش انہیں بیان سکھانے کا ذکر ہے تو وہاں پہ بھی اللہ کی صفت رحمان قرآن ذکر کرتا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اب چونکہ تمام انسانیت کی پیدائش کا ذکر ہے، خلق الانسان علمہ البیان، اور انسان کو اللہ نے بیان سکھایا ہے. تو جہاں کہیں پہ پوری انسانیت کی پیدائش کا ذکر تھا، انہیں قرآن سکھانے کا ذکر تھا، انہیں بیان سکھانے کا ذکر تھا، تو وہاں پہ اللہ کی صفت رحمان اللہ ذکر کرتے ہیں. مقصد میرا یہ ہے کہ جہاں کہیں پہ کہ قرآن مجید میں جو مقام آتا ہے اور اس میں عموم کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی وہ اسپیسیفک نہیں ہوتا بلکہ اس میں کثرت ہوتی ہے، تو اس کثرت کے اعتبار سے قرآن مجید اللہ کا اسم رحمان ذکر کرتا ہے. اور جہاں کہیں پہ خاص مہربانی کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں پہ جو لفظ رحمت استعمال ہوتا ہے تو وہ اس سے خاص مہربانی وہ مراد ہوتی ہے. جیسے مثلا کہ آپ دیکھ لیں سورہ احزاب آیت نمبر 43 ذرا دیکھ لیں، سورہ احزاب آیت نمبر 43 یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یاد کرو اللہ کو یاد کرنا زیادہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور پاکی بیان کرو اللہ کی صبح اور شام. هو الذی یصلی علیکم، یہ اللہ وہ ذات ہے، یصلی علیکم جو رحمتیں نازل کرتا ہے تم پر. صلاۃ کی نسبت جب اللہ کی جانب کی جائے تو اس سے مراد رحمت نازل کرنا ہے. یہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمت نازل کرتا ہے تم پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما، اور ہے اللہ ایمان والوں پر رحم کرنے والا. اب یہاں پہ ایمان والے یہ خاص گروہ ہے تمام انسانوں میں، ایمان والے، تو وہاں پہ اللہ کی صفت رحیم ذکر کی ہے، یہاں پہ رحمان ذکر نہیں کی. جہاں پہ عام معنی کی طرف اشارہ ہے تو وہاں پہ لفظ رحمت جو آتا ہے تو اس سے مراد رحمانیت یعنی عام مہربانی ہوگی. جہاں کہیں پہ خاص گروہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یہ آپ نے مقام کی مناسبت سے طے کرنا ہے. جیسے مثلا دیکھ لیں کہ سورۃ الانعام آیت نمبر 12، یہ قل لمن ما فی السماوات والارض،
کہہ دیجئے پیغمبر کہ کس کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے اور نیچے زمین میں ہے. تو مخاطب جو ہے وہ خاموش ہو جائے گا، اور اسے دلیل عقلی الزامی کہتے ہیں. دلیل عقلی الزامی کہ جس میں مخاطب جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور وہ جواب نہیں دے پاتا. جس میں مخاطب جواب دیتا ہے، جیسے ہم نے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ دلیل عقلی اعترافی ہے جس میں تمہارا دشمن بھی اعتراف کرتا ہے کہ ہاں اللہ، اور جہاں کہیں پہ وہ خاموش ہو جائے اور جواب نہ دے سکے، اور متکلم جس نے سوال پوچھا ہے وہ خود جواب دیتا ہے، تو اسے دلیل عقلی الزامی کہتے ہیں. یہ وہ دلیل عقلی ہے کہ جو مخاطب کو خاموش کر دیتا ہے. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے پیغمبر کس کے اختیار میں ہے وہ جو اوپر آسمانوں میں ہے، والارض اور نیچے زمین میں ہے. تو یہ خاموش ہو جائیں گے. آپ خود جواب دیجئے. قل کہہ دیجئے پیغمبر للہ، خاص اللہ کے اختیار میں ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، مقرر کیا ہے اللہ نے اپنے آپ پر الرحمت مہربانی، کہ اللہ نے اپنے آپ پر مہربانی کو لازم کیا ہے کہ وہ بندوں پر مہربانی وہ ضرور کرے گا. اب یہاں پہ رحمت، اب اس میں یہ رحمت کی نہ تو لفظ رحمان ہے اور نہ ہی یہ رحیم ہے. پتہ نہیں چلتا کہ اس سے مراد عام مہربانی ہے یا خاص مہربانی ہے. تو یہ آپ کو پھر سیاق سباق سے پتہ چلے گا. آگے دیکھیں، قل لمن ما فی السماوات والارض، اوپر آسمانوں اور نیچے زمین میں کس کا اختیار ہے؟ قل للہ، کتب علی نفسہ الرحمہ، تو عموم کا تذکرہ ہے، یعنی تمام کائنات کا ذکر ہے. تو اسی لیے یہاں سے اس سے مراد کیا ہے؟ عام مہربانی ہے اللہ کی. اس سے مراد اللہ کی عام مہربانی ہے. اور ذرا دیکھ لیں اسی صورت میں آیت نمبر 54 اسی سورہ انعام میں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب آ جائیں تمہارے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ کہہ دیجئے پیغمبر سلام علیکم، تم پر اللہ کی جانب سے سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر مہربانی یہ لازم کی ہے، اپنے آپ پر مقرر کی ہے کہ وہ بندوں کے ساتھ ضرور بضرور وہ مہربانی کرے گا. اب یہاں پہ سیاق سباق اگر آپ دیکھ لیں اور آگے بھی پھر دیکھ لیں کہ انہو من عاملہ، اللہ نے اپنے آپ پر جو مہربانی لازم کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہو من عامل منکم سوءا بجہالت، کہ جو کوئی بھی تم میں سے عمل کرے برائی کا، بجہالت جہالت کے بسبب، جہالت کی وجہ سے، ثم تاب من بعدہ، اور پھر وہ رجوع کرے اس کے بعد، اس برے عمل کے بعد، واصلح، اور اپنے عمل کو درست کرے، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اب یہاں پہ رحمت سے مراد کیا ہے؟ یہ خاص مہربانی ہے، کیونکہ سیاق سباق سے ہی آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس رحمت سے مراد کون سی مہربانی ہے. تو جہاں کہیں پہ ایک عام معنی کی جانب اشارہ ہو تو وہاں پہ اگر لفظ رحمت آ جائے تو وہاں سے اس سے مراد عام مہربانی ہوگی اللہ کی. اور جہاں کہیں پہ موقع اور محل جو ہے وہ خاص جگہ ہے، ایمان والوں کا ذکر ہے، خاص گروہ کا ذکر ہے، تو اس سے مراد اللہ کی رحیمیت ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ آپ لوگ سمجھ لیں. اسی طرح سورہ غافر، سورہ غافر بھی سورہ مومن جسے کہا جاتا ہے، حامیم مومن، اس میں آیت نمبر 7 میں بھی ربنا وسعت کل شیء رحمتا، وہاں پہ بھی کل شیء دلیل ہے اس بات پہ کہ اس سے مراد اللہ کی مہربانی جو ہے وہ ہر ایک چیز کو وہ پہنچی ہوئی ہے. تو اس آیت میں بھی یہ بات آتی ہے. تو قرآن مجید نے اللہ کی یہ صفت رحمت یہ بھی اپنی ذات کے لیے ثابت، اسی لیے یاد رکھیں رحمان یہ اللہ کی ایک ایسی صفت ہے جسے صرف اللہ ہی کے لیے کہا جا سکتا ہے، اور اسے کسی غیر کے لیے کہنا یہ جائز نہیں ہے.
اور رحیم اللہ کی ایسی صفت ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں پیغمبر کے لیے بھی استعمال، انسانوں کے لیے بھی استعمال کی ہے. تو اسی لیے رحیم کا اطلاق بندے پر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اب یہ پیغمبر کی صفت آئی ہے کہ وہ مومنوں پر شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں، شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں. تو رحیم کا اطلاق بندوں پہ بھی کیا جاتا ہے. تو رحمان کا اطلاق صرف اللہ پر کیا جاتا ہے. اسی لیے جو لوگ وہ اس طرح نام رکھتے ہیں، مثلا جس میں عبد کی بجائے ڈائریکٹ وہ رحمان نام رکھتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. علماء اس کے عدم جواز کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے. اور جہاں تک رحیم کی بات ہے تو رحیم کا اطلاق وہ بندوں پر کیا جاتا ہے. اسی لیے بندے ایسا نام رکھ سکتے ہیں، اگر عبد نہ بھی ہو تو رحیم یہ نام وہ بندے وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے یہ دونوں صفات یہ اپنے لیے ثابت کی ہیں اور اسے غیر سے نفی بھی کیا ہے، خصوصاً رحمان کی صفت کو. ٹھیک ہے، کیونکہ رحیم کی صفت وہ غیر کے لیے وہ ثابت ہے. اور جہاں تک رحمان کی صفت ہے تو یہ صرف اللہ نے اپنے لیے ثابت کی ہے، اور غیر کے لیے اس کا کہنا یہ جائز یہ نہیں ہے. تو الرحمن عام مہربان ہے اور الرحیم خاص مہربان ہے. اور اس میں ہم نے رحمان بر وزن فعلان، رحیم بر وزن فعیل، اور دونوں کے وزن میں کیا خاصیت ہے. رحمان میں کثرت اور عموم، جبکہ فعیل میں غلبہ اور خصوصیت کے معنی یہ پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.